أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. سورہ مائدہ کا پہلا رکوع ابھی چل رہا ہے. یہ بات شروع میں بتائی گئی تھی کہ اس سورت کے اندر بہت سارے احکامات ہیں. حلال و حرام کے مسائل بڑی تفصیل کے ساتھ اس میں بیان کیے گئے ہیں جانوروں سے متعلق. جو چیزیں شریعت نے حلال کی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر حلال کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کی طبیعت کے لیے اور اس روح کے لیے فائدہ بھی رکھا ہے. جو چیزیں حرام کی گئی ہیں ان کے اندر انسان کی صحت کے لیے بھی مضر اثرات ہیں اور روحانی اعتبار سے بھی مضر اثرات ہیں. مثلا کتا ہے، اس کا اس میں ذکر آ رہا آگے. کتا دیکھنے میں بھیڑ اور بکری کی طرح کا ہے اور یہ گھروں میں پالا بھی جاتا ہے اور عام طور پہ بھیڑ بکریاں پالنے والے کتوں کو ان کی حفاظت اور رکھوالی کے لیے پالتے بھی ہیں. لیکن چونکہ اس کی خصلت کے اندر یہ چیز ہے کہ کتا بے حد لالچی ہے، اب جو انسان کتے کا گوشت کھائے اس میں لالچ اور طمع زیادہ آئے گا. یہ اس قدر لالچی ہے کہ اگر پوری گائے کہیں مری ہوئی پڑی ہو اور ایک کتا وہاں پہنچ جائے، ایک کتا پوری گائے کیا گائے کا 10واں حصہ بھی نہیں کھا سکتا. اگر چند کتے اور آتے ہیں تو ان پہ بھونکتا ہے کہ قریب مت آؤ، یہ میرا کھانا ہے. خنزیر کے اندر بے حیائی کا مادہ ہے تو وہ تبھی اثر پڑے گا انسان کے اوپر. حدیث شریف میں آیا ہے بکری والوں میں مسکنت ہے. بکری پالنے والے لوگ جو ہوتے ہیں ان کی طبیعت میں عاجزی اور نرمی ہوتی ہے، اور اونٹ پالنے والوں میں فخر ہے، شدت ہے، سختی ہے، کیونکہ اونٹ کے مزاج میں شدت اور سختی ہے. تو انسان جو کچھ کھاتا پیتا ہے نا، اس کھانے پینے کا بھی طبیعت کے اوپر اثر پڑتا ہے. صحت بنتی ہے یا بگڑتی ہے، ایسے طبیعتیں اچھی رہتی ہیں یا طبیعتیں خراب ہوتی ہیں، مزاج بگڑتے ہیں انسان. ایسے ہی جگہوں کا بھی اثر ہوتا ہے کہ انسان کس جگہ رہتا ہے اس جگہ کا بھی اثر ہے. پہاڑی علاقوں میں رہنے والے لوگوں میں سختی زیادہ ہوتی ہے اور نشیب کے علاقوں میں رہنے والے لوگوں میں سختی کم ہوتی ہے. پہاڑ کے رہنے والے لوگ جس چیز پر ڈٹ جاتے ہیں نا، پھر ان کا اس چیز سے ہٹنا بڑا مشکل. جنگلات میں رہنے والے لوگ اور شہری علاقوں کے رہنے والے لوگ جو ہوتے ہیں ان کا موقف کمزور ہوتا ہے، کبھی کچھ کبھی کچھ. اس لیے تفصیل کے ساتھ شریعت نے ان چیزوں کو بیان کر دیا گیا، اور اس وجہ سے بیان کیا کہ ایک تو مشرکین مکہ جو پہلے مخاطب تھے قرآن کے، اور اسلام لانے کے بعد مسلمانوں کی ابتدائی بود و باش یعنی رہن سہن انہی کے ساتھ تھا، تو ان کے ہاں جو چیز رائج تھیں ان میں بہت ساری حرام چیزوں کو وہ حلال سمجھتے. جیسے پچھلی آیت میں آیا جانور خود بخود مر جائے رسی گلے میں پھنسنے کی وجہ سے، زخمی ہو کر ٹکر سے، تو اس کو حلال ہی سمجھتے تھے، کھایا کرتے تھے. مسلمانوں کے لیے مسئلہ تھا کہ ان چیزوں کو حلال سمجھیں یا حرام، کیونکہ شریعت نے کہا ہے کہ ان کو ذبح کرو.
جانوروں کو تو مسئلہ تھا کہ یہ تو ذبح نہیں ہوتے، پھر یہ حلال ہے یا تو اس کی تفصیلی وضاحت کر دی گئی کہ کس کس صورت میں حلال ہے، کس صورت میں حرام۔ جو جانور کسی اپنے حادثے کی وجہ سے موت کے قریب پہنچ چکا ہو، اب اگر مرنے سے پہلے مسلمان کسی آدمی نے اس کو ذبح کر دیا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے تو وہ حلال ہے، اور اگر ذبح سے پہلے مر گیا ہے تو چاہے خون نکلا ہو تب بھی حرام۔ اس آیت سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ جانوروں کے حلال ہونے میں انسان کے اپنے عمل کا دخل ہے۔ جس کو انسان ذبح کرے وہ حلال، جس کو انسان ذبح نہ کر پائے وہ حرام۔ تو اس سے ملتا جلتا ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا، اور صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق استفسار یعنی سوال کیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج کے دور کے اندر جیسے جانوروں کو شکار کرنے کے لیے گولی چلائی جاتی ہے، اسی طرح کسی زمانے میں تیر چلایا جاتا تھا۔ تیر بھی ایک قسم کی گولی سمجھے، چاقو کی طرح جا کر جانور میں لگ جاتا تھا، اور یہ تیر کبھی کبھی ایک طرف سے لگا تو دوسری طرف سے پار بھی ہو جاتا، اس سے زخم بھی لگتا تھا، خون بھی بہتا تھا۔ اسی طرح اس زمانے میں جو جنگل کے جانور عام طور پہ انسانوں سے مانوس نہیں ہیں، جیسے ہرن ہے، ایسے جنگلی گائے ہیں، تو چونکہ وہ انسانوں سے مانوس نہیں دیکھ کے بھاگتے ہیں، جنگلی مرغا ہے، ان کو شکار کرنے کے لیے دو طریقے تھے۔ ایک یہ ہے کہ کتا پالا جاتا تھا، اس کتے کو تعلیم و تربیت دیتے تھے۔ تعلیم و تربیت کا یہ مطلب نہیں کہ اسکول میں داخلہ کریں، اس کو ایک قسم کی ٹریننگ دی جاتی تھی، اور اس کو یہ سکھایا جاتا تھا کہ ہم تمہیں چھوڑیں گے جس جانور پر، تمہیں جا کے اس پہ حملہ کرنا ہے، اور پھر اس کو زخمی کرنا ہے یا پکڑ لینا ہے، اور پھر اس کے بعد ہمارے حوالے کرنا ہے۔ ایسے کتے کو کلب معلم کہتے ہیں۔ کیا؟ معلم۔ ایک ہوتا ہے لفظ معلم، علم سکھانے والا، ایک ہوتا ہے معلم جس کو سکھایا گیا ہو۔ تو کلب معلم مانے وہ جو سدھایا ہوا ہو، یعنی سکھایا ہوا ہو۔ یہ تھا ان جانوروں کے لیے جو جانور زمین پہ دوڑتے بھاگتے ہیں اور انسانی قبضے میں نہیں آتے۔ اسی طرح اڑنے والے جانوروں میں کچھ جانور حلال ہیں، جیسے کبوتر مثلا۔ تو کبوتر کو پکڑنے کے لیے ایک صورت یہ تھی کہ اس کے اوپر غلیل سے حملہ کیا جائے۔ غلیل سمجھتے ہیں؟ ہاں؟ کیا کہتے ہیں اس کو؟ تیر کمان کہتے ہیں۔ تیر کمان کچھ اور ہوتا ہے، اسی سے ملتا جلتا ہے، وہ پتھر سے ایسے غلیل نزدیک میں ہو تو غلیل سے کام چلتا ہے۔ لیکن کچھ پرندے ایسے ہوتے ہیں جو اتنی اونچائی پر اڑتے ہیں کہ ان کا پکڑنا بہت مشکل ہے، وہ قبضے میں نہیں آتے اور غلیل کی حد سے بھی باہر ہوتے ہیں۔ ان کو شکار کرنے کے لیے ایسے ہی جیسے کتے کو سجھایا جاتا ہے، ایک پرندہ ہے جس کو باز کہتے ہیں، باز، اس کو سدھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، سکھاتے ہیں، وہ پھر حملہ کر کے اس پرندے کو مالک کے پاس لے گئے۔ مسئلہ یہ تھا کہ یہ جو جانور کتے کے ذریعے سے شکار کیے جاتے ہیں اور جو پرندے باز کے ذریعے سے شکار کیے جاتے ہیں، وہ حلال ہیں یا حرام؟ سوال سمجھ میں آیا؟ اس کا جواب اس آیت میں دیا گیا جس آیت کی تلاوت ابھی کی۔ یسألونک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، ماذا احل لہم، ان کے لیے کیا کچھ حلال ہے؟ یعنی صحابہ پوچھتے ہیں کیا چیز، لیکن کیا چیز سے مراد مخصوص ہے؟ کیا چیز سے مراد مخصوص ہے؟ اناج، ہر کھانا مراد نہیں، بلکہ صحابہ نے صرف یہی سوال کیا تھا، یہی تھا کہ جو جانور حلال ہیں لیکن وہ طبعاً انسان سے مانوس نہیں ہے، دور بھاگتے ہیں اور ان کو پکڑ کر شکار کرنا اور ذبح کرنا مشکل ہے، اگر جانور کو پرندے کے ذریعے سے، پرندے کو اور کتے کے ذریعے سے جنگل کے کسی غیر مانوس جانور کو جو حلال ہے اس پہ حملہ کرایا جائے، اس سے شکار کیا جائے، تو وہ حلال ہوگا یا حلال نہیں ہوگا؟ کیونکہ اس میں ذبح نہیں پایا جاتا، بعض مرتبہ تو ذبح ہے، بعض مرتبہ ذبح نہیں ہو پاتا، جانور پر حملہ کیا اور جانور مالک کے پہنچنے سے
پہلے ہی مر گیا. مثلا خرگوش ہے تو خرگوش تو اتنا حلال ہونے کے باوجود اتنا کمزور دل جانور ہے کہ جیسے اس پر حملہ کریں وہیں مر جائے گا. اس کا تو اتنا بیچارے کا وقت نکلتا ہی نہیں. تو سوال وہی تھا، اس لیے جواب میں فرمایا گیا قل احل لکم الطیبات، آپ فرما دیجئے تمہارے لیے سب سے پہلے تو یہ ضابطہ ہے کہ طیبات حلال ہیں. طیبات حلال کا مطلب کیا ہے؟ پاکیزہ چیزیں. پاکیزہ سے مراد ہے حلال. یعنی اگر یہ کتا اور باز کسی ایسے جانور پر حملہ کر کے شکار کریں جو شرعاً حلال ہے ہی نہیں، اس کے بارے میں تو حلال ہونے کا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. مسئلہ صرف ان جانوروں کے بارے میں ہے جو حلال ہیں. مثال کے طور پہ کتے کو چھوڑا اور کتے نے جا کے حملہ کیا بندر پہ اور بندر کو پکڑ لیا، تو بندر تو چونکہ حلال نہیں ہے لہٰذا اس پہ حملہ کرو یا نہ کرو، اس کو ذبح کرو یا اس پہ گولی چلا، وہ تو ہر حال میں. سب سے پہلا اصول یہ ہے احل لکم الطیبات، جو جانور شرعاً حلال ہیں بس حلال تو وہی ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کو اگر شکار کے ذریعے سے قابو میں کیا گیا ہے تو پھر یہ حلال ہوں گے یا نہیں. خرگوش پکڑ لیا، ہرن زندہ پکڑ لی اور اس پہ چھری چلا کے بسم اللہ اللہ پڑھ کے ذبح کیا تو چونکہ جانور بھی حلال ہے اور شرعی طریقے پہ ذبح کی ہو گئے لیکن کوئی حرج. دوسری صورت یہ ہے کہ ان کو شکار کیا گیا ہے، اس کے لیے ضابطہ بیان کیا. اس آیت کے اندر صرف اس شکار کا ذکر ہے جس میں کتے کے ذریعے سے شکار کیا جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مفسرین نے احادیث کے ذریعے سے اور پھر فقہاء نے تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کو بیان کیا ہے کہ شکار چاہے کتے کے ذریعے سے کرایا جائے چاہے شکار پرندے کا باز کے ذریعے سے کرایا جائے. احادیث سے وہ چیز جو ثابت ہے اس کی تفصیل آئی. اب آگے اسی کا ذکر ہے. وما علمتم، اور وہ بھی، اور کیا مطلب وہ بھی حلال ہے، جیسے طیبات حلال ہے نا، اور وہ پاکیزہ جانور بھی تمہارے لیے حلال ہے. علمتم من الجوارح، کہ جس کو تم نے جوارح جرح سے بنا ہے. اور قرآن پاک میں آیا ہے ایک جگہ والجروح قصاص. جرح ان کی جمع ہے اور جرح کہتے ہیں اصل میں زخم کو. تو جوارح کے معنی زخم دینے والا. ہر لفظ کے اندر ایک شرط چھپی ہوئی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ پرندہ اور کتا، باز اور کتا، جس جانور کو قبضے میں کریں گے اس جانور کے حلال ہونے کے لیے شریعت نے کچھ شرطیں لگائیں. اگر وہ شرطیں پائی جائیں تو جانور حلال ہے، شکار حلال ہے. اگر ان میں سے کوئی شرط نہیں رہی تو سب سے پہلی شرط سمجھو کتے کے لیے، کتا ہر کوئی جو ہے وہ شکار کرے تو شکار نہیں ہوگا. صرف اسی کتے کا شکار حلال ہوگا جو کتا سدھایا ہوا. سدھایا میں نے جس کو شکار کرنا سکھایا ہو، وہ مالک کے اشارے کو، مالک کی بات کو، اس کی منشا کو سمجھتا ہوں. کتا بڑا ذہین ہے اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی صلاحیتیں اور صفتیں بخشی ہیں کہ آج کل آپ دیکھیں فوج کے پاس، پولیس کے پاس کتے ہوتے ہیں تلاشی کے لیے، اور یہ بڑے سجھائے ہوئے ہوتے ہیں. ان کی یہی تعلیم ہے، اسی تعلیم کو ان کا علم کہا جاتا ہے. ان میں سے ایک یہ علمتم، کہ تم نے اس کو پہلے سکھایا ہو. پہلی شرط یہ ہے کہ جس کتے کے ذریعے تم شکار کر رہے ہو وہ عام کتا نہ ہو بلکہ کیا ہو؟ سکھایا. اس کی تربیت کی. اس کی تربیت کا مخصوص طریقہ ہے جو ہم لوگ نہیں جانتے، ہمیں سمجھ میں بھی نہیں آئے گا، وہ اس کے ماہر ہی جانتے ہیں. جیسے عام کتا جو ہے وہ نہیں سمجھ پاتا، جو فوجی کے ساتھ کتا ہوتا ہے فوجی کتا وہی سمجھ پاتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، وہ کیسے گاڑی میں چڑھتا ہے، کیسے مکانوں میں گھستا ہے، کیسے کرتا ہے، ان کو طریقہ معلوم. من الجوارح ایک دوسری شرط ہے، وہ یہ ہے کہ یہ اس پر حملہ کر کے زخمی بھی کرے. اس کو، جس جانور پر تم اس کو چھوڑ رہے ہو وہ جانور حلال بھی ہو اور کتا سکھایا ہوا بھی ہو. اور تیسری یہ ہے کہ یہ کتا جا کر اس پہ حملہ کر کے اس کو زخمی بھی، زخم لگائے اس کو. لیکن یہ زخم لگانے کی شرط صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے، باقی ائمہ کے نزدیک زخم لگانے کی شرط نہیں ہے. اگر اس نے صرف پکڑ لیا، دبوچ لیا اور پھر پہنچ کر اس کو ذبح کر لیا گیا تو بھی وہ. مکلبین، یہ اچھے بھلے بات ماننے والے ہوں. یہ ترجمہ میں کر رہا ہوں مکلبین کا سمجھانے کے لیے، چونکہ جو اصل ترجمہ ہے نا اس کا مطلب میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. مکلبین کا مطلب ہے یہ بات ماننے والے. اصل میں یہ ایک شرط ہے. شرط یہ ہے کہ کتے کو جب تم چھوڑو شکار پر
تو کتا تمہاری بات مانے. بات ماننے کا مطلب ہے شکار اس کے سامنے آ جائے تو کتا نہ دوڑے. کتا اس وقت دوڑے جب آپ اس کو اشارہ کریں. بات ماننا اسی کو کہتے ہیں. اگر وہ خود دوڑ گیا تو پھر نہیں. یہ ہے اس کی پہچان کہ آپ اس کو چھوڑیں تو وہ دوڑے. آپ اس کو شکار پہ نہ چھوڑیں تو شکار سامنے بھی آ جائے تو وہ حملہ نہ کرے. اس کا مطلب ہے بات مان رہا ہے. اور یہ تب ہوگا تعلمونہن، جب تم اس کو علم سکھاؤ گے کہ ہمارا حکم ماننا. مما علمکم اللہ، سکھاؤ گے کیا؟ وہ جو تم کو اللہ نے سکھایا ہے. اللہ نے کیا سکھایا ہے؟ اللہ نے کیا سکھایا؟ کتے کو کیسے سمجھاؤ؟ نہیں، اس کا تو وہی طریقہ ہے جو اس کے ماہرین کرتے ہیں. مما علمکم اللہ کا مطلب ہے جو شریعت نے تم کو ضابطہ بتایا ہے نا اس کے مطابق کرو. کیا کہ شریعت نے جن چیزوں کو حلال کہا ہے وہ حلال ہیں، جن کو حرام کہا ہے وہ حرام ہیں. اور تم شریعت کے کہنے پہ حلال و حرام کو سمجھتے ہو. اس طرح کتے کو تم جب کہو حملہ کرو تو وہ حملہ کرے، جب تم اس کو کہو حملہ نہیں کرنا ہے تو حملہ نہ کرے. نمبر 3 کلو مما امسکنا علیکم، یہ جائے اور جا کر حملہ کر دے، حملہ کر کے تمہارے لیے چھوڑے، خود نہ کھانے لگے. دور ہرن نظر آئی، کتے کو چھوڑا اور کتے نے جا کر اس پہ حملہ کیا، زخم لگائے، پکڑ کے روک لیا، کھایا نہیں. کس کے لیے رکھا ہے؟ مالک کے لیے. اگر یہ تمہارے لیے نہیں رکھتا، خود کھانے لگ گیا وہاں، اس کا مطلب ہے سمجھدار کتا، پڑھا لکھا نہیں ہے، یہ ان پڑھ ہے. یہ ایک شرط ہے. وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، ایک شرط یہ ہے کہ جب تم اس کو چھوڑو تو اللہ کا نام لو، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے چھوڑو. اگر ایسے ہی چھوڑ دیا اور تمہاری بات تو مانی لیکن تم نے بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھا، تو اب اگر یہ حملہ کر کے جانور کو زخمی بھی کر دے تب بھی وہ حرام ہوگا، حلال نہیں ہوگا. یہ شرطیں کس کی؟ کتے کی. کتا سمجھدار ہے یا نہیں اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ اس کے لیے 3 باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں اس آیت سے. نمبر 1 مالک کے اشارے پر دوڑے، از خود حملہ نہ کرے. نمبر 2 یہ وہاں جا کر خود نہ کھانے لگ جائے بلکہ حملہ کر کے جانور کو مالک کے لیے پکڑ لے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک من الجوارح زخم بھی لگائے. باقی امام کے نزدیک اگر زخم نہیں لگائے تو کوئی حرج نہیں. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اللہ کا نام پڑھ کے تم نے چھوڑا ہو، اگر اس کے بغیر چھوڑ دیا تو حلال نہیں. بعض کی شرطیں اس میں نہیں بیان کی گئی. بعض وہ جانور ہے، وہ پرندہ ہے جو باقی جانوروں کو شکار کرتا ہے، اس کا حملہ بڑا زبردست ہوتا ہے. بعض کو بھی سکھایا جاتا ہے اور بعض کے لیے بھی یہی شرطیں ہیں کہ اس کو مالک چھوڑے تو وہ دوڑے. نمبر 2 بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے چھوڑے. نمبر 3 وہ بھی سدھایا ہوا ہو. وہ سدھایا ہوا یعنی سمجھدار ہے نہیں ہے اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ اس کا پتہ یہ ایسے چلتا ہے کہ مالک جب اس کو چھوڑتا ہے نا، اپنے ہاتھ پر بٹھا کر چھوڑا تو وہ دوڑتا ہے. سیٹی بجا کر اگر اس کو واپس بلایا تو وہ واپس آ جائے. واپس آ جائے تو سمجھ لو یہ سمجھدار ہے. اور اگر واپس نہیں آیا تو اس کا حملہ کیا ہوا جانور اگر مر جائے تو وہ حرام. بات سمجھ میں آئی؟ اب اس کے بعد ایک مسئلہ ہے کہ یہ جو جانور حملہ کیا گیا ہے اس کا ذبح کرنا ضروری ہے یا بغیر ذبح کے بھی جائز؟ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کتے نے اور باز نے زخمی کر دیا اور خون نکل آیا، پھر تمہارے پہنچنے سے پہلے جانور مر گیا اور اس نے کھایا نہیں تو حلال ہے. اور اگر تم پہنچ گئے ہو تو پھر اس کو ذبح بھی کرنا ہے. باقی ائمہ کے نزدیک یہ ہے کہ کتا اس پہ حملہ کرے چاہے اس کو زخم لگائے یا نہ لگائے، تو اگر وہ مر گیا تو حلال ہے. باقی ائمہ کے نزدیک چونکہ وہاں زخم لگانا ضروری نہیں ہے، وہاں ذبح کرنا ان کے ہاں شرط ہے. ان کے ہاں ذبح کرنا شرط ہے. ذبح کرنے سے پہلے اگر وہ مر گیا تو پھر صحیح نہیں. لیکن امام حنیفہ کے نزدیک ذبح تب کرے گا جب وہاں ذبح کے وقت پہنچ جائے. اگر ذبح نہیں کر پایا، اس سے پہلے ہی جانور مرا ہے تو 2 صورتیں ہیں، زخم لگا ہے یا نہیں. اگر زخم لگا تو حلال ہے، زخم نہیں لگا تو حرام. سمجھ میں آیا مسئلہ؟ اس سے ایک بات اور بھی معلوم ہو گئی
کہ کتا جو ہے نا یہ اپنی زہریلی اثر کی وجہ سے دنیا کے تمام جانوروں میں سب سے زیادہ مضر ہے۔ شرعی اعتبار سے کوئی بھی جانور چاہے وہ خنزیر کیوں نہ ہو، اگر کسی برتن میں منہ مار لے تو اس برتن کو 3 دفعہ دھو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ 4 دفعہ دھونے کا حکم کہیں نہیں۔ کوئی بھی غلاظت اور گندگی کپڑے پہ لگ جائے، برتن میں چلی جائے تو پاک ہو جائے گا، 3 دفعہ اچھی طرح مانج دو۔ کتا اگر کسی برتن میں منہ مار لے تو حدیث شریف میں ہے اس کو 7 مرتبہ دھونا ہے۔ کتنی دفعہ؟ اور اس میں 1 مرتبہ دھونا ہے مٹی سے، مانجنا ہے۔ اگرچہ حنفیہ کا فتویٰ اس پر یہ ہے کہ 3 دفعہ دھونے سے پاک ہو جائے گا شرعاً، لیکن چونکہ شرعی اعتبار سے حدیث میں 7 دفعہ دھونے کا حکم ہے، لہٰذا اس کو دھونا کتنی مرتبہ ہے؟ چاہے یہ پاک 3 دفعہ ہو جائے لیکن دھونا 7۔ آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، بظاہر ایسا لگتا تھا کہ خنزیر نجس العین ہے، خنزیر اگر جھوٹا کر دے تو 10 دفعہ دھونے کے بعد پاک ہونا چاہیے یا 7 دفعہ، کیونکہ وہ سب سے گندا جانور ہے۔ اور کتا اگر ناپاک کر دے تو چونکہ پیشاب لگے تو کپڑا 3 دفعہ دھونے سے پاک ہو جاتا ہے۔ برتن میں بالٹی میں خدا نخواستہ پیشاب چلا جائے تو اس کو بھی 3 دفعہ دھو تو پاک ہو جاتا ہے۔ کتے کا جھوٹا بھی 3 دفعہ دھونے سے پاک ہونا چاہیے تھا، اور 7 دفعہ کا بظاہر حکم سمجھ میں نہیں آتا، لیکن میڈیکل سائنس نے اب ترقی کی تو اب بات سمجھ میں آنے لگی۔ وہ یہ ہے کہ پاک تو یہ 3 ہی دفعہ دھونے سے ہوتا ہے، لیکن کتے کی تھوک میں جو زہریلے اثرات ہیں وہ اتنے سخت ہیں کہ ہر جانور کے زہریلے اثرات اور جرثومیں 3 دفعہ دھونے سے ختم ہو جاتے ہیں۔ کتے کے جھوٹے برتن کو 3 دفعہ دھو کے پاک تو ہو جائے گا، لیکن اس کے اندر جو زہریلے اثرات ہیں جب تک 7 مرتبہ نہیں دھو گے وہ برتن سے الگ نہیں ہوتے، وہ ساتھ رہتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو جو آج میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے، یہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے یہ بات ارشاد فرمائی۔ اس کے متعلق ایک قصہ بھی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، خدا نخواستہ کتا پاگل ہو جائے، پاگل کتا کسی جانور کو کاٹے تو وہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ پاگل ہو جاتا ہے۔ اچھا، کتا پاگل کس سے ہوتا ہے؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ کتا پاگل ہوتا ہے اپنے تھوک کے زہریلے اثرات سے، کسی چیز کو کھا کر پاگل نہیں ہوتا، یہ خود بخود پاگل ہوتا ہے۔ جب پاگل ہوتا ہے تو اس کے تھوک کے اندر جو زہریلے اثرات ہیں نا وہ زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اور وہ اتنے بڑھتے ہیں کہ اگر یہ کسی دوسرے جانور کو کھا لے تو حتیٰ کہ ماہرین بتاتے ہیں کہ اگر کوئی جانور زخمی ہو، زندہ جانور مثلا بکری ہے یا انسان ہے یا اس طرح گائے ہے، وہ زخمی ہے لیکن زندہ ہے، پاگل کتے نے کاٹا نہیں ہے، پاگل کتا اس زخمی کے ساتھ سے گزر گیا ہے، چاہے زخم کے ساتھ ٹچ کرے یا نہ کرے، تو جہاں یہ لگا ہے نا پاگل کتا، کاٹا نہیں اس نے، صرف اس کا جسم لگا ہے، تو وہ زہریلے اثرات فوراً زخم پر پہنچ کے اندر گھس جائیں گے، اتنے خطرناک ہے۔ اس لیے اس کے لیے 14 وہ انجیکشن کرواتے تھے کسی زمانے میں۔ دلی کے اندر ایک حکیم گزرے ہیں، ان کا نام تھا حکیم اجمل خان، وہ بہت بڑے ماہر حکیم تھے۔ ان کے واقعات عجیب و غریب ہیں، جیسے کسی زمانے میں سری نگر میں کشمیر میں ڈاکٹر علی جان ہوا کرتے، علی جان کی ڈاکٹری بھی عجیب و غریب تھی، انسانی عقل سے بالکل باہر، اس کے بھی عجیب و غریب واقعات ہیں۔ حکیم اجمل خان جو تھے وہ تو خیر عجیب و غریب انسان تھے، اللہ نے عجیب ان کو ذہانت دی تھی۔ ان کے پاس ایک آدمی بوڑھا گیا کہ سردیوں میں اس کے پیر کی ایڑی میں ایک زخم تھا، وہ کھل جاتا تھا اور گرمی میں خشک ہو جاتا تھا۔ بظاہر کیا ہونا چاہیے؟ گرمی میں تازہ اور سردی میں خشک۔ اس نے کافی علاج کرایا لیکن اس کا کوئی علاج نہیں ہوا، تو کسی نے کہا بھائی اجمل خان کے پاس چلے جاؤ۔ اس نے کہا میں نے اتنا علاج کرایا تو ٹھیک نہیں ہوا، اب اجمل خان کے علاج سے کیا ہوگا؟ لیکن لوگوں نے اس کو بیچارے کو مشورہ وغیرہ دیا، ہمیشہ تڑپتا رہتا تو چلا گیا۔ یہ گاؤں دیہات کے لوگ اس زمانے میں غربت زدہ ہے، کہاں ہر روز سوٹ بوٹ بدلتے تھے، کئی سال تک ایک ہی چپل جوتا ایک ہی جوڑا رہتا تھا۔ چلے گئے ان کے پاس، انہوں نے پوچھا کیا مسئلہ ہے، تو پوری تفصیل بتلائی، اتنے زمانے سے ہے اور یہ ہوتا ہے، سردیوں میں زخم تازہ ہو جاتا ہے اور گرمیوں میں میرا زخم خشک ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا یہ جو تم جوتا پہنتے ہو، یہ جوتا کب سے پہن رہے ہو؟
آپ کو یاد ہوگا کشمیر میں پہلے وہ کھڑام ہوتی تھی نا، کھڑام لکڑی کی، اس طرح کی جوتیاں بھی آتی تھی چمڑے کی، اب تو وہ لڑکیوں کے لیے آتی ہیں جوتی جس کو کہتے ہیں. اور ادھر ہندوستان کے بڑے گرم جو علاقے ہیں ان میں مرد جوتی پہنتے ہیں اور وہ خالص چمڑے کی ہوتی ہے، عجیب و غریب چمڑا ہوتا ہے، وہ ایسے فنش کیا ہوا چمڑا نہیں ہوتا. تو اس نے بتلایا کہ اتنے زمانے سے پہن رہا ہوں. کہاں سے لیا؟ تو بتایا فلاں جگہ سے لیا. تو ان کے حالات میں لے کر انہوں نے کہا تم یہ دوائی لگاؤ، کوئی پوڑی ووڑی دی اور یہ جوتا نکال دو اور کوئی دوسرے چپل یا جوتا استعمال کرو. ٹھیک ہے، خیر حکیم صاحب کے کہنے پہ اس نے جوتا نکال دیا اور دوائی استعمال کی، اس کا وہ زخم ٹھیک ہو گیا. اب بڑا تعجب ہوا اس کو، وہ حکیم صاحب کے پاس گیا تو حکیم صاحب سے اس نے جا کر پوچھا کہ حکیم صاحب دوائیاں تو میں نے بہت کھائیں لگائیں، یہ کیا چھوٹی سی پوڑی آپ نے دی اور میرا زخم ٹھیک ہو گیا، دوائی ہے کیا؟ تو یہ ایک لمبی تفصیل ہے اس کی، میں وہ چھوٹی سی بات سنانا چاہتا ہوں اس حوالے سے. حکیم صاحب نے کہا میں نے اندازہ لگایا کہ تمہارا زخم ہوتا ہے سردیوں میں تازہ اور گرمی میں خشک ہو جاتا ہے، اور زخم جس جگہ تمہیں لگا ہوا ہے تمہارے بوٹ کا پچھلا حصہ اس زخم کے ساتھ بار بار ٹکراتا ہے، اور سردی میں تم کہہ رہے ہو کہ میں ہمیشہ یہی پہنتا ہوں. تو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو چمڑا ہے جسے تمہارا جوتا بنا ہے یہ کسی ایسے گائے یا جانور کا چمڑا ہے جس کو پاگل کتے نے کاٹا تھا اور پھر یہ بن کے یہاں تک پہنچ گیا، لیکن اس کے زہریلے اثرات اس میں ہیں. جب تمہارے زخم سے یہ ٹکراتا ہے سردیوں میں تم لگاتے ہو تو یہ زخم تازہ ہو جاتا ہے. اب میں نے وہ نکلوا دیا تو ٹھیک. یہ بات میں نے اچانک یاد آ گئی، اس سے پتہ چلا کہ یہ کتنا خطرناک جانور ہے. لیکن شریعت نے اسی جانور کے بارے میں کہا ہے کہ اگر یہ حملہ کر دے اور یہ زخم بھی لگا دے مگر تم نے اس کو سکھایا ہو تو اس کا جھوٹا حلال ہے. ایسی صورت میں زہریلے اثرات اندر نہیں جائیں گے، جتنی جگہ پر اس نے دانت لگائیں اتنا حصہ کاٹ کے پھینک دو. ہے نا ایک تعجب کی چیز. لیکن قرآن ایک بات کہہ رہا ہے، آپ دیکھیں ما علمتم، ایک لفظ تو یہ آیا وما علمتم، دوسرا آیا اس کے آگے تعلمونہن، ان دونوں میں لفظ علم آیا. اس سے معلوم ہوا کہ شرعی علم ایسا ہے، اپنے مالک کے حکم کو پہچاننا ایسا ہے کہ اس کی برکتیں ایسی ہیں. کتا صرف یہ سمجھتا ہے میرا مالک اس وقت مجھ سے کیا تقاضا کر رہا ہے، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے زہریلے اثرات کو ختم کر دیے. اب اگر بندہ یہ سمجھ جائے کہ میرا مالک مجھ سے کیا چاہتا ہے، اس کے ساتھ اللہ کا کیسا معاملہ ہوگا جب کتے کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں. بندہ کتنا بھی زہریلا ہو، کتنا بھی خطرناک ہو اور کتنے جہنم کے کنارے پر پہنچ گیا ہو، وہ یہ سمجھ جائے اور اس کی کوشش کرے کہ میرا رب مجھ سے اس وقت کیا چاہ رہا ہے اور مجھے کیا کرنا ہے. بھوک لگی ہوئی ہے لیکن کتا حملہ کر کے خود نہیں کھا رہا، کس کے لیے رکھ رہا ہے؟ بھوک لگی ہے، تقاضا ہے، لیکن چوری نہیں کرتا، حرام نہیں کھاتا، رشوت نہیں کھاتا، کیونکہ مالک کا تقاضا نہیں ہے. تو اس بندے کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہوگا. جبکہ اس کتے کے لیے شرعی حکم یہ ہے کہ یہ زہریلا جس کے جوٹے کو 7 دفعہ دھونا ہے، اس کا زخمی کیا ہوا جانور صرف اتنا حصہ کاٹ کے پھینک دو، باقی حلال ہے. وہ عالم بھی کھائے، غیر عالم بھی کھائے، سب کے لیے جائز. یہ سوچنے کی چیز ہے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے، یہ پیچھے بھی بات آ گئی ہے کہ حرام چیزیں جو ہوتی ہیں نا، حرام چیزوں کو بعض صورتوں میں شریعت نے کھانے کی اجازت دی، لیکن وہاں یہ قید لگا دی گئی ہے حد کے اندر رہو. پیچھے بھی آیا تھا غیر متجانف للاسم. اب یہ نہیں کہ آپ اجازت دی ہے شریعت نے تو پیٹ بھر کے کھاتے رہو، اس کا بھی گوشت کا رشتے کباب بنا اور کھاؤ، حد ہے. ایسے ہی شریعت نے اس کی اجازت دی ہے کہ تم ان جانوروں کے ذریعے سے شکار کرو اور شکار کر کے اس شکار کا گوشت استعمال کرو. لیکن واتقوا اللہ، یہ ایسی غفلت میں ڈالنے والی چیز ہے کہ جس کو شکار کی لت لگ جاتی ہے وہ اللہ کے حکم سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، مخلوق کے حقوق بھی ادا نہیں کر پاتا، بس ہر وقت جنگلوں میں کبھی کسی جانور کے پیچھے، کبھی کسی شکار کے پیچھے. واتقوا اللہ، حد سے نہ گزرو. ٹھیک ہے شکار کی اجازت دی ہے، بس ضرورت ہے کبھی کر لو، اس کو مشغلہ نہ بناؤ، اس کو ایسا عمل نہ بناؤ کہ ہر وقت شکار میں لگ کر تم اپنی زندگی کا مقصد بھول جاؤ. یہ ایسی غفلت میں ڈالنے والی چیز ہے. ان اللہ سریع الحساب، اللہ بڑا تیز حساب لینے والا ہے. سریع الحساب کے 2 معنی ہیں، سرعت کے معنی تیزی کے بھی ہیں، سرعت کے معنی جلدی کے بھی ہیں. یہ اس وقت میرے ذہن میں یہ معنی آیا ہے تو میں خود پریشان تھا، مجھے پتہ نہیں چلا کہ اس وقت میرے ذہن میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ سرعت کے دونوں معنی ہیں، تیزی بھی اور جلدی بھی. سریع الحساب کا ترجمہ ہم یہ کرتے تھے اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے، اور جلد حساب کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کوئی دور نہیں، جلدی ہو جائے گا، تمہیں ایسے لگتا ہے.
اور جو چیز جلدی آنے والی ہے اس کے لیے تیاری بھی بہت جلدی ہونی چاہیے. لیکن اللہ نے میرے ذہن میں اس وقت ایک بات ڈالی، ہو سکتا ہے کہیں تفسیر میں لکھا ہو، میں نے پڑھا نہیں. سورت کے معنی تیزی بھی، کہ اللہ کا حساب بڑا تیز ہے، اس میں ٹائم لگنے والا. یہ نہ کوئی سوچے کہ قیامت کب آئے گی، پھر قیامت میں اتنی مخلوق کا حساب ہوگا، کب میرا نمبر آئے گا. اور تو ہاتھوں ہاتھ حساب ہو جائے گا، ہر کسی کا الگ الگ لگا ہوگا پیمانہ. جیسے قرآن پاک میں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم ترازو رکھیں گے انصاف کا. علماء فرماتے ہیں ترازو جو ہے نا، ہر آدمی کا ترازو الگ ہوگا. یہ نہیں کہ ایک ترازو پر ہے، ایک کا وزن چل رہا ہے تو پھر دوسرے کا، تو پھر تیسرے کا، نہیں، ہر آدمی کا ترازو الگ ہوگا. ایک صورت یہ ہے. دوسرا مطلب علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ گناہوں کی قسمیں ہیں. گناہوں کی جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، غیبت ہے، حرام خوری ہے، نماز نہ پڑھنا ہے، ظلم و ستم ہے. تو جو گناہ ہے نا اسی طرح کا الگ الگ ایک ترازو لگا ہوا ہے. تو اس لیے لائن میں لگنے والے جو ہیں اسی اعتبار سے چلیں گے کہ بھائی جلدی جلدی ہو جائے گا. جھوٹ والوں کا حساب یہاں ہو جائے گا، چوری والوں کا یہاں، دھوکے والوں کا وہاں، حرام کھانے والوں کا وہاں، ظلم و ستم کرنے والوں کا یہاں، قاتلوں کا وہاں، ایسے حساب ہوگا. ان اللہ سریع الحساب، اللہ بہت تیز حساب لینے والا ہے، اور اس کا حساب بہت دیر سے نہیں ہوگا، بہت جلدی ہونے والا ہے. یسألونک ماذا احل لہم، یا رسول اللہ، یا صحابہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا کچھ حلال ہے ان کے لیے. مطلب یہی ہے کہ جو جانور شکار کے ذریعے سے حلال کیا جاتا ہے ان میں سے کون سی چیز حلال ہے، کون سی حرام. فرمایا قل احل لکم الطیبات، سب سے پہلے تو آپ یہ کہہ دیجئے حلال وہی ہیں جن کو شریعت نے حلال رکھا ہے. حرام جانور پر حملہ کرنے سے وہ حرام ہی رہیں گے، حلال نہیں ہوں. لیکن جو حلال جانور ہیں ان پر جن شکار کے ذریعے سے تم حملہ کرتے ہو اس کے حلال ہونے کی شرط یہ ہے ما علمتم من الجوارح، زخم کر دینے والوں کو جو سکھایا تم، مکلبین تعلمونہن، وہ کتے جو سجھائے ہوئے ہیں اور تم ان کو سکھا چکے ہو، مما علمکم اللہ، وہ جو اللہ نے تم کو سکھایا. اس سے معلوم ہوا علم قرآن اور علم الہی اور علم شریعت یہ جو انسان کے اندر کے حالات کو بدلتا ہے. دنیا کے علوم و فنون جو ہیں یہ دنیا کے حالات میں جو تبدیلی ان کی وجہ سے لگتی ہے، انسان کے اندر کوئی چیز بدل نہیں سکتی. فکلو، تو تم کھا سکتے ہو، کھاؤ، مما امسکنا علیکم، وہ جو ان نے تمہارے لیے روک لیا، حملہ کر کے تمہارے لیے روک لیا. اگر خود کھانے لگ گئے، بعض نے حملہ کیا اور پرندے کو لے آیا واپس، کتے نے حملہ کیا اور رک گیا وہاں، پکڑ لیا جب تک کہ مالک پہنچے. اب دو صورتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ یہ زخم لگ گیا تھا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حلال ہے، اور ان کے نزدیک زخم لگنے کی کوئی ضرورت نہیں، سب یہ حلال. واتقوا اللہ واذکروا اسم اللہ علیہ، اور اس کو جب چھوڑو گے نا، بعض کو یا اسی طریقے سے کتے کو، تو چھوڑتے وقت جہاں ارادے سے چھوڑنا ہے وہیں اللہ کا نام یعنی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہے. واتقوا اللہ، اور اس سلسلے میں اللہ سے ڈرو کہ تم اس کو اپنا مشغلہ نہ بنا لو. ان اللہ سریع الحساب، اللہ بہت تیز حساب لینے والا ہے، بہت جلد حساب لینے والا ہے. صدق اللہ العلی العظیم. اللهم انس وحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وضياء ابصارنا. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم أعنا على تلاوة القرآن وعلم القرآن وفهم القرآن والعمل بالقرآن واجعلنا من أهل القرآن برحمتك يا رحيم يا رحمن.